دیکھو ایک بات یاد رکھو نا کہ اگر ایک طرف 1000 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہو، ایک طرف 1000 اللہ کے ولی اللہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہو اور دوسری طرف والد بیٹھا ہوا ہو، کون بیٹھا ہو؟ والد. اگر وہ 1000 اللہ کے ولی گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے، اے اللہ اس بندے کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ایک طرف صرف اس کا والد کہے کہ نہیں یہ نافرمان ہے اللہ میں معاف نہیں کروں گا، تو اللہ اس ایک والد کا سنے گا، ان 1000 ولیوں کا اللہ نہیں سنے گا. اللہ ان 1000 ولیوں کا کیا کرے گا؟ بات کو اگنور کرے گا، نہیں سنے گا، صرف ایک والد کا سنے گا. اگر والد نے معاف کیا تو معاف ہے، والد نے معاف نہیں کیا، پوری دنیا کے ولی بزرگ علماء مل کر اس بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. کتنا بڑا اللہ نے ان کو حق دیا ہوا ہے. مگر آج کے نوجوان سب سے زیادہ جو ڈاکہ مارتے ہیں اپنے والد اور والدہ کے حق پر مارتے ہیں، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کی دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، والدین کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ آپ کے اوپر جو فرض ہے جس کا خدمت کرنا وہ آپ کے والدین ہیں. تو اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا. حقوق العباد اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، اللہ ان کے جو آپ نے تکلیف پہنچائی ان کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا نوجوانوں اپنے اوپر کنٹرول کرو. کیا کرو؟ اپنے اوپر کنٹرول کرو. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہے. اس کی ماں فالج زدہ تھی، اس کے ماں کو فالج ہو گیا تھا. اویس قرنی خود اس کو اٹھا کر وضو بھی کراتا تھا، کھلاتا بھی تھا، پلاتا بھی تھا. اویس قرنی قرن کا رہنے والا تھا. آپ نے اسلام کو قبول کیا. کیا کیا؟ اسلام کو قبول کیا. تو آپ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے رسول کو جا کر زیارت کر لوں، اس سے جا کر ملاقات کروں. مگر جب بھی آپ اس خواہش کا اظہار کرتے تو آپ کی والدہ آپ کو منع کرتی کہ بیٹا آپ دیکھ رہی ہو میری کیا حالت ہے، مجھے چھوڑ کر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہو. تو ایک دفعہ اویس قرنی نے اپنی والدہ کے سامنے بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ فریاد کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں جا کر اللہ کے رسول کی زیارت کروں. والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، آپ کو اجازت ہے، مگر آپ جب اللہ کے رسول کے گھر پہ جاؤ نا وہاں پر دیکھو اگر اللہ کے رسول گھر میں تھے تو آپ اس سے ملاقات کر کے آ جاؤ. اگر گھر میں موجود نہیں تھے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں ڈھونڈنا ہے، جنگلوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں ادھر ادھر جا کر ڈھونڈنا نہیں. اگر تھے تو ملاقات کر کے آ جاؤ، اگر گھر پر موجود نہیں تھے تب بھی واپسی کی راہ لے کر میرے پاس سیدھا آ جاؤ. اویس قرنی خوشی خوشی آ گیا. مدینہ منورہ میں دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اندر سے آواز دیا کون ہے میرے دروازے پر؟ تو اویس قرنی نے ڈرتے ڈرتے کہ قرن کا رہنے والا ایک فقیر ایک ملنگ ہو، کیوں آئے ہو؟ اویس قرنی نے جواب میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے آواز آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا کہ اللہ کے رسول گھر پر موجود نہیں ہے، جب مسجد میں ڈھونڈو یا ادھر ادھر ڈھونڈو، کہیں پر نکل گئے، گھر میں نہیں ہے. اب اویس قرنی نے تو جا کر ڈھونڈنا تھا اللہ کے رسول کو، مگر اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی کہ اپنی والدہ نے کیا کہا تھا، گھر میں جا کر دیکھو، اگر تھے تو ملاقات کر لینا، اگر نہیں تھے تو واپس اپنے گھر چلے آنا. تو اویس قرنی وہیں سے اللہ کے تھوڑا سا ادھر ادھر جاتے تو اللہ کے رسول کسی مسجد میں مل جاتے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے ہوئے مل جاتے. مگر آپ نے اپنی والدہ کی بات کو یاد کیا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اماں جان گھر میں دیکھوں گا، اگر محبوب نہیں تھے تو واپس آؤں گا. تو آپ واپس چلے گئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. تو اللہ کے رسول جب تشریف لائے حضرت عائشہ سے پوچھا کون آیا تھا یہاں پر؟ کیا پوچھا؟ کون آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا محبوب کہ یہاں پر کوئی آیا تھا؟ کہاں مجھے کوئی الگ خوشبو محسوس ہو رہی ہے کسی بندے کی جو یہاں پر تشریف لے کر آیا تھا. حالانکہ اللہ کے رسول کی اپنی خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ اس پر کوئی خوشبو غالب نہیں آ سکتی تھی.
مگر اویس قرنی نے اپنی والدہ کی بات کو مانا تھا، اپنے والدہ کی خدمت کو کیا تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ کی خوشبو اللہ کے رسول نے محسوس کر لی۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اویس نام قرن کا رہنے والا ہے، جب بھی ملاقات ہو جائے اسے دعا کا کہہ دینا، اس کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام، عمر فاروق جیسے صحابی، ابو بکر صدیق جیسے صحابی، ان صحابہ کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب کبھی اویس قرنی نام کا ایک بندہ قرن کا رہنے والا ہے، جب اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے دعا کرا لینا اپنے لیے، اللہ اس کے دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اویس قرنی سے ملاقات ہو گئی تو جب تعارف ہوا کہ یہ اویس قرنی ہے تو عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اویس قرنی رونے لگے کہ آپ عمر فاروق ہے اور مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہو، میں کیسے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر فاروق ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے عمر وہ آپ ہوتے، اور آپ میرے لیے کہ میں صحابی بھی نہیں ہوں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میرے لیے دعا کرو۔ تو عمر فاروق نے پھر بتایا کہ اے اویس، آپ کو کیا پتہ ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کون سا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے؟ اے اویس، اللہ کے محبوب نے ہم سب صحابہ سے فرمایا کہ جب اویس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اویس نے اپنی ماں کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے کہ اب اس کے دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا اے اویس جب آپ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ پھر اویس قرنی نے ہاتھ اٹھا کر عمر فاروق کے لیے کیا کر دی؟ دعا کر دی۔ تب جا کر عمر فاروق نے اس کو کیا کر دیا؟ اجازت دے دیا۔